رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. اس میں اللہ نے حاضری دینے کا موقع دیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ عنوان ہے استقبال رمضان اور وقت ہے 40 منٹ کے قریب۔ انشاءاللہ اس وقت کے اندر اس موضوع پر کچھ باتیں ہم انشاءاللہ کہنے اور سننے عمل کی نیت سے کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے اس کے لیے قرآن مجید کی سورۃ النحل کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے، پوری آیت میں نے نہیں پڑھی۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، پوری زندگی میں یہ آیت، یہ ٹکڑا جو ہے ہماری زندگی کے اندر ہونا چاہیے۔ جو بھی نعمت ملی ہے اللہ سے ملی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو نعمت زندگی میں ملی ہے وہ اللہ نے دیا ہے۔ بڑے ایک آرکیٹیکٹ ہیں، اس کی آفس کے باہر مسلمان میرے دوست ہیں بنگلور میں نے یہ آیت دیکھی، انہوں نے پوری آیت لکھی، آج جس مقام پر میں ہوں اللہ کی طرف سے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں یہ آیت صرف رمضان المبارک کے تعلق سے نہیں، زندگی کے ہر مرحلے میں آپ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھیے گا انشاءاللہ۔ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، پھر جب جب تمہیں پریشانی آتی ہے، کیسا لفظ ہے، جب جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تم اللہ سے گڑ گڑاتے ہو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری باتیں الحمدللہ بیان کی ہیں۔ میں مائک کا اس لیے خیال کر رہا ہوں، کل ایک پروگرام، پرسوں 2 پروگرام، پھر رمضان، آواز بچانا بہت ضروری ہے۔ اس لیے جتنا مائک کو قریب کر سکتا ہوں، آواز کم نکالوں، میں اتنی کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ جی، جیسے بہت سارے لوگ بہت سارے مقامات پر نام ڈال کے رکھے ہیں، کہیں وہاں آواز خراب نہ ہو جائے، اس لیے میں ذرا اس کو قریب کر رہا ہوں۔ اللہ نے جو نعمتیں کی ہیں، بڑے بڑے علماء میں امام طبری رحمہ اللہ ایک بڑے عالم ہیں، تفسیر کے اندر ان کا ایک بڑا مقام ہے۔ وہ کہتے ہیں 3 جو نعمتیں ہیں، عربی زبان میں رؤوس النعم ثلاثہ، 3 اللہ کی نعمتیں سب سے بڑی ہیں۔ اور پہلی نعمت اللہ نے جو ایک انسان کو دی ہے، مسلمان کو نہیں، ایک انسان کو دی ہے، کہتے ہیں نعمت الاسلام۔ اسلام سے بڑی نعمت ایک انسان کو اللہ نے جو دی ہے، اسلام سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ آپ وقت کے وزیر اعظم ہو اور آپ مسلمان، اسلام آپ سے خالی ہے، تو پھر آپ کو سب سے بڑی نعمت نہیں ملی ہے۔ ذہن میں رکھیے اسے اچھی طریقے سے۔ آدمی بھکاری ہو اور اللہ نے اسے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے، خالق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائی ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ دوسرے نمبر پر کہتے ہیں نعمت الصحہ، صحت کی نعمت۔ سب کچھ ملا ہے، صحت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے لوگوں کو، شاید آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، شاید آپ نے بیماروں کو دیکھا نہیں ہوگا، سب کچھ ہے، صحت نہیں ہے، دونوں کڈنیاں فیل ہیں، سب کچھ ہے، مگر وہ کینسر کے 4تھ اسٹیج میں کھڑا ہوا ہے۔ ملیے ایسے لوگوں سے، ساری دنیا اس کے سامنے بیکار ہے، اس لیے کہ اس کا وقت گھٹتا جا رہا ہے۔ سب کچھ ہے اگر صحت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں لوگ اکثر اس کا خیال نہیں رکھتے، اس میں لوگ سستی برتتے ہیں۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، کیا ہیں 2 نعمتیں؟ الصحت والفراغ، صحت اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے بھائیوں کو اللہ صحت عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء عاجلہ کاملہ اللہ عطا فرمائے، دوسری نعمت۔ تیسری نعمت امام طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ الگ الگ
تقسیم ہوئی ہے. کسی نے ولد کہا، اولاد، کسی نے اتنا مال مل جائے جس میں زندگی گزر جائے. الگ الگ باتیں الگ الگ علماء نے لکھی ہیں، مگر شروع کی دو باتیں سب نے برابر لکھی. میرے بھائیوں، قرآن کی ایک آیت کے مطابق اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو نہیں گن سکتے. ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت ہے رمضان المبارک کا پانا. 2 سال سے ہم رمضان المبارک کو پا رہے ہیں، مگر کسی نہ کسی بہانے سے وہ عبادتیں ہو نہیں پا رہی ہیں جو 2 سال پہلے ہوا کرتی تھی. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال صحت کے ساتھ، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی دشمنوں کی سازش کے، بغیر کسی حکومتی دباؤ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رمضان ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا لفظ سمجھے آپ، میری نماز رسول کی طرح ہو صلی اللہ، میرا حج رسول کی طرح ہو صلی اللہ، میری زکوٰۃ رسول کی طرح ہو صلی اللہ، میرا رمضان بھی رسول کی طرح ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول رمضان کیسا گزارتے تھے، میں کوشش کروں گا رمضان ویسا گزاروں. یہ تڑپ ہو ہمارے اندر، یہ جذبہ ہو ہمارے اندر. سبحان اللہ، صحابہ کرام تڑپا کرتے تھے. میرے رسول نے جہاں سے دودھ پیا ہے، جہاں رسول کے ہونٹ لگے ہیں، میرے ہونٹ وہاں لگیں گے. ابو بکر کو دے دوں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت لائٹلی لیتے ہیں. بڑے بڑے مالدار لوگوں سے میری گزارش ہے، اس لیے کہ اکثر آج تو یوٹیوب پہ ریکارڈ کرتے ہیں اور امیڈیٹ ڈال بھی دیتے ہیں، یہاں سننے والے کم ہوتے ہیں. اور ایک بات میں دیکھ رہا ہوں، یہ پروگرام آرگنائز کرنے والوں کو بڑی تڑپ ہے. باہر نگاہیں ہیں، لوگ زیادہ آئیں، لوگ زیادہ سنیں. نہیں، زندگی میں کبھی بھی لوگوں کی پرواہ مت کیجیے. 15,000 لوگوں کو بھی میں تقریر کیا ہوں الحمدللہ. 10 کروڑ لوگوں کو بھی جب پیس ٹی وی میں مقرر تھا وہاں بھی تقریر کیا ہوں، اور 10 لوگوں کے سامنے بھی کیا ہوں. تقریر جو ہوتی ہے وہ اللہ اس کے رسول کی بات ہوتی ہے. سبحان اللہ. وہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. شیخ بن باز رحمہ اللہ کا درس ہوتا تھا مسجد نبوی کے اندر. شیخ کو گلے کا کینسر تھا، گلے کا کینسر، آواز صحیح سے نکل نہیں پاتی تھی، مگر شیخ پھر بھی کوشش کرتے تھے، درس دیتے تھے. کبھی کبھی 4 لوگ بیٹھتے درس میں. کتنے؟ مسجد نبوی کے اندر. امیر مدینہ نے شیخ سے کہا، مدینے کے امیر نے، بڑا اختیار ہوتا اس کے ہاتھ میں. ابھی دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں 5 صفیں آگے کروائی. اس وقت جو مدینے کا امیر ہے اس نے کہا نہیں، پیچھے کروا دیں گے، جہاں نبی امامت کرتے تھے وہیں سے امامت کرائیں گے. تو 5 صفیں آج پیچھے ہو گئی. پھر آج وہیں امام کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے مسجد نبوی میں جہاں اللہ کے رسول پڑھایا کرتے تھے. امیر مدینہ، سبحان اللہ جی، اس کے ہاتھ میں اختیار. اس نے آ کر پوچھا شیخ بن باز سے، جب تمہارا درس ہوتا ہے سارے مسجد نبوی میں جتنے درس ہوتے ہیں بند کرا دوں گا میں، تاکہ سارے لوگ تمہارے درس میں بیٹھیں. سبحان اللہ. شیخ نے کہا مت کرو ایسا، جسے پسند ہے وہ بیٹھے گا، جسے پسند ہے وہ بیٹھے گا. زبردستی بٹھانا اچھی بات نہیں ہے. جو اللہ رسول کی بات سننے کے لیے آئے گا اسے سنائیں گے. جو کسی مجبوری کے تحت نہیں رہے گا اس کے لیے دعا کریں گے. اس کے لیے کیا کریں گے؟ دعا کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مجبوری کو دور فرمائے. دعا کریں گے. آج کا جو اصل عنوان ہے رمضان ہے میرے بھائی، اور ایک اللہ کی عظیم نعمت ہے. یہ کتنی عظیم نعمت ہے، میں نے کچھ حدیثوں کو تمہارے لیے نوٹ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے یہ میرے دل کے بڑی قریب حدیث ہے. رمضان کی عبادت غیر رمضان کی عبادت کتنا فرق کرتی ہے. اس سے پہلے میں یہ قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں. میں نے بہت سال پہلے مسجد رحمانی میں درس دینے کے لیے ابن کثیر کی تلاوت کی تو مجھے یہ بات ملی. آج پھر دوبارہ یہاں بیٹھ کر میں نے اسے دوبارہ نکالا، ابن کثیر سے نکالا.
رمضان کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید کو اللہ نے اتارا ہے۔ رمضان جیسے میں نے کہا اللہ کی ایک نعمت ہے اس کا پانا، 6 مہینے اس کے لیے اسلاف نے دعا مانگی ہے، صحیح سند سے ثابت ہے، اللہ مجھے رمضان عطا فرما، 6 مہینے سلف نے اس کے لیے دعا مانگی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ اس آیت کی شرح بیان کرتے ہوئے ابن کثیر رحمہ اللہ کی الفاظ ہیں، یمدح تعالی شہر الصیام من بین سائر الشہور، اللہ تعریف کر رہا ہے رمضان کے مہینے کی سارے مہینوں کے بیچ میں، اس لیے کہ اختارہ من بینہن لانزال القرآن العظیم، سارے مہینوں میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے رمضان کے مہینے کا اللہ نے انتخاب کیا ہے۔ کما اختصہ بذلک قد ورد الحدیث، حدیث وارد ہے بأنہ الشہر الذی کانت الکتب الالہیہ، سارے اللہ کی کتابیں اسی مہینے میں اتاری گئی۔ میں نے انہی کا لفظ پڑھا ہے، الکتب الالہیہ تنزل فیہ علی الانبیاء، جو بھی الہی کتابیں ہیں وہ رمضان میں اتاری گئی ہیں۔ قال الامام احمد رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں حدثنا ابو سعید مولا بنی ہاشم حدثنا عمران ابو العوام عن قتادہ عن ابی الملیح عن وائل یعنی ابن الاسقع ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، امام احمد بن حنبل کی یہ روایت ہے، ساری سند میں نے پڑھی ہے، انزلت صحف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی جو کتاب ہے صحف ابراہیم، یہ اتاری گئی فی اول لیلۃ من رمضان، رمضان کی پہلی رات، وانزلت التوراۃ لست مدینہ من رمضان، تورات کو اتارا گیا 6 رمضان کے اندر، والانجیل، انجیل کو اتارا گیا لثلاث عشرۃ خلت من رمضان، 13 رمضان میں، وانزل القرآن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایک روایت کے مطابق ل24 خلت من رمضان، 24ویں رات کو اللہ نے اتارا۔ سبحان اللہ، میں نے یہ الفاظ پڑھے ہیں، نوٹ کر کے میں نے یہ الفاظ تمہارے سامنے پڑھے ہیں۔ بڑا مہینہ ہے، آسمانی کتابوں کے اتارنے کا مہینہ ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث، پہلی بار جب یہ حدیث میں پڑھا شیخ البانی رحمہ اللہ کی صحت کے ساتھ، ابن ماجہ کی حدیث، آئندہ زندگی میں میں نے کم سے کم 10 بار یہ حدیث عوام کے سامنے کہا ہے، مگر 11ویں بار بھی پڑھوں تو مجھے نئی چیز اس حدیث سے ملتی ہے۔ کتنا بڑا ہے رمضان کا مہینہ، حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس میں جو عمل کیا جاتا ہے، رمضان کے مہینے میں جو عمل کیا جاتا ہے، وہ عمل عربی زبان میں علماء کہتے ہیں یسبق الشہداء، یسبق الشہداء، یہ لفظ بولیے میرے ساتھ، بولو نا، شہیدوں کو بھی بیٹ کر دیتا ہے، شہیدوں کو یہ عمل پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ رمضان کا عمل شہید کے عمل سے بھی آگے ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ حدیث سنے نہیں سنے؟ حدیث سنے نہیں سنے؟ سنے ہیں؟ 3 سال ہو گئے نا، ذرا دھندلا ہو گیا ہوگا، بولے ہیں علماء کرام، علماء چھوڑیں گے نہیں، الحمدللہ علماء بولے ہیں، مگر وقت گزرا ہے اس کے اوپر، اس لیے ذرا دھندلا پن آ گیا ہوگا۔ حدیث اس طریقے سے ہے، طلحہ بن عبید اللہ راوی حدیث، غور سے سنو، کہتے ہیں ان رجلین قدما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 آدمی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وکان اسلامہما جمیعا، ایک ساتھ کلمہ پڑھے، دونوں ایک ساتھ آئے، ایک ساتھ مسلمان ہوئے، وکان اسلامہما جمیعا فکان احدہما اشد اجتہادا من الاخر، 2 میں سے ایک آدمی بہت عبادت کرتا تھا، عبادت میں بڑی محنت کرتا، فغزا المجتہد منہما فاستشہد، ایک آدمی لڑا اللہ کے راستے میں اور شہید بھی کر دیا گیا۔ حدیث سنے نہیں؟ اب بولو کم سے کم، سنے نہیں سنے بھائی؟ سنے نا حدیث؟ سنے ہیں؟ الحمدللہ، جی ہاں۔ کیا ہے اس کے بعد حدیث؟ جی بولیں بولیں۔ ہاں چلیں ٹھیک ہے، 6 مہینے انہوں نے کہا، آپ نے کہا اس لیے آپ کا شکریہ، اور دعا اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، صحت میں، دولت میں، اولاد میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ ذرا زور سے، بڑے بخیل ہیں ہم، دوسروں کو دعا نہیں دیتے،
جی اللہ ان کے علم میں، عمل میں، صحت میں، دولت میں اللہ ہر چیز میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ جس نے آمین کہا اس کو بھی ملے گا وہ۔ میں نے ان کو دعا دی، ایک فرشتہ میرے پاس کھڑے ہو کر وہ دعا مجھے بھی دے گا۔ ابن حزم کہتے ہیں اگر کوئی حرام کھاتے کھاتے اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، دوسرے کو دعا دے، فرشتہ اس کے لیے دعا دے گا، وہ قبول ہو جائے گی۔ فرشتہ اس کے لیے دعا دے گا، وہ قبول ہو جائے گی۔ جی ہاں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حدیث آپ نے کہی مگر ذرا دھندلا پن آ گیا ہے، ذرا سی اس حدیث کے اوپر دھول لگ گئی ہے، جھٹک لیں گے ذرا، اس لیے کہ فذکر، یاد کرو، باتیں یاد ہیں پھر بھی یاد کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی ہاں، میں آپ کو آگے حدیث پڑھتا ہوں۔ اب حدیث سنو، ایک آدمی اس میں سے جہاد کیا اور وہ شہید کر دیا گیا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہے ثم مکث الآخر بعدہ سنہ، ذرا کریکٹ کرو، دوسرا آدمی 1 سال اس کے بعد زندہ رہا۔ 6 مہینے کو ہٹا دو اور اس کی جگہ پہ کیا رکھو، 1 سال زندہ رہا، 1 سال کے بعد وہ مرا، ثم توفی، پھر اس کا انتقال ہوا۔ بات سمجھ میں آئی؟ 2 لوگ آئے، اسلام لائے، ایک آدمی بڑی محنت کرتا، عبادتوں میں بہت آگے، یہاں تک کہ اس نے جہاد کیا اور شہید کر دیا گیا۔ دوسرا آدمی اتنی محنت نہیں کرتا تھا، 1 سال بس ایکسٹرا جیا، بس اسے رمضان ملا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں فرأیت فی المنام، اللہ ایسے خواب ہمیں بھی عطا فرمائے، اللہ ایسے خواب ہمیں بھی عطا فرمائے۔ میں نے خواب میں دیکھا بینما انا عند باب الجنہ، کیا خواب ہے؟ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا ہوں۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں بینما انا عند باب الجنہ، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں وہ آدمی جو شہید ہوا ہے وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، وہ آدمی جو شہید نہیں ہوا ہے وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ اور مجھے تعجب ہوا، میں نے صحابہ سے کہا، صحابہ نے نبی سے کہا، تو نبی نے یہ کہا، کیا کہا؟ من ای ذالک تعجبون، یہ نبی کے الفاظ ہیں۔ کیوں تعجب کر رہے ہو بھائی؟ اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ من ای ذالک تعجبون فقالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے نبی سے کہا اے اللہ کے رسول، ھذا کان اشد الرجلین اجتہادا، یہ بڑی عبادت کرتا تھا، یہ شہید بھی ہوا۔ اللہ کے رسول کا جواب ہے، آہستہ ٹھنڈا کہتا ہوں یہ جواب، الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، 1 سال یہ زندہ رہا کیا اس کے بعد؟ نبی نے پوچھا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، ادرک رمضان، اسے رمضان ملا نا بعد میں مرنے والے کو، فصام وصلى كذا وكذا من سجدۃ فی السنہ، اس نے یہ سجدے کیے رمضان میں، یہ روزے رکھے رمضان میں۔ اس کے بعد اب یہ وہ 70 کا ہٹا دو، جو بچپن سے رمضان اور غیر رمضان کا فرق پوچھے تو آنکھ بند کر کے 70 بولتے ہیں نا، اللہ کے رسول نے نہیں کہا، نبی نے یہ کہا فما بینہ ابعد مما بین السماء والارض، رمضان اور غیر رمضان کی عبادت میں اتنا فرق ہے جتنا فرق آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے۔ کیا کہا نبی نے؟ کیا کہا نبی نے؟ یہ اللہ کے رسول کا لفظ ہے، رواہ ابن ماجہ وصححہ الالبانی، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا اور شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ کتنا فرق ہے رمضان اور غیر رمضان میں؟ ذرا زور سے عربی میں یاد کراؤ بچوں کو، فما بینہ ابعد مما بین السماء والارض، ابعد اس سے بھی زیادہ، آسمان اور زمین سے زیادہ فرق ہے رمضان اور غیر رمضان کی عبادت میں، اس لیے رمضان کا پانا اللہ کی ایک نعمت ہے۔ میں حصور میں 1 سال رمضان گزارا، اس سال یہ حدیث میں وہاں بیان کیا تو متولی صاحب آئے، غریق رحمت ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جی بڑے اچھے دوست تھے میرے، ایک بار مجھے بخار تھا رمضان میں، افطاری میں بریانی بنائے تھے، میں بولا بھائی کھاؤ حضرت بریانی، میں بخار ہے، کھاؤ جی، چلے آتے بریانی کھاؤ جی، اور دال کر کھرا، اتفاق سے چلی بھی گئی ہو جی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے، بڑا اعتماد اللہ کی ذات پر، دیالنا جی لگام اس کے ہاتھ میں، ان کے الفاظ، اس کے ہاتھ میں لگام دیالو جی، باقی لوگوں نے سنبھالتا دیکھو جی انشاءاللہ۔ غریق رحمت آج ایک اور آدمی جو علمی کام کیے ہیں ہمارے کرناٹکا کے اندر، محی الدین صاحب، ایک اچھی اسکول کھولے ہیں ماشاءاللہ کئی ایکڑ پر، الفرقان کے نام سے اسکول موڑ بدری میں، آج میں نے سنا ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو جنت میں اللہ تعالیٰ فردوس کے اندر اللہ انہیں مقام عطا فرمائے، اعلیٰ علیین میں اللہ ان کا مقام عطا فرمائے۔ یہ ہمارا حق ہے ایک دوسرے بھائی کے لیے۔ یہ حدیث میں نے پہلی بار کہی، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ کیوں رمضان بڑا ہے؟ آپ میں سے سب کی چاہت ہوگی
اللہ مجھے اور آپ سب کو انشاءاللہ یہ حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ راوی حدیث ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لامرأۃ من الانصار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت جو انصاری عورت تھی اس سے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاء رمضان، پوری حدیث کیسی ہے معلوم، اللہ کے رسول حج کو جا رہے تھے مدینے سے مکہ، تو وہ عورت سامنے آئی، نبی نے اس عورت سے کہا تم کیوں نہیں آ رہی ہو حج کو؟ اس عورت نے کہا میرے گھر میں 2 اونٹ ہیں، ایک اونٹ پر میرا شوہر جا رہا ہے حج کو، دوسرا اونٹ جو ہے اس پر میں پانی لے کر آتی ہوں، دوسری چیزیں کرتی ہوں، میرے بچے اس پر پلتے ہیں، اگر میں بھی چلی جاؤں گی تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے اس عورت کو یہ لفظ فَإِذَا جَاءَ رمضان، جب رمضان آئے گا نا فَاعْتَمِرِي، تو عمرہ کر لو، جا کر کے کیا کرو رمضان میں؟ عمرہ کر لو۔ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّ، رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے۔ یہ بات بڑی نہیں ہے، یہ بات بڑی نہیں ہے۔ وفی روایت لأبی داؤد، ابو داؤد کی روایت میں یہ ہے انہا تعدیل حجۃ معی، رمضان کا عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ کیا ہے؟ کون نہیں چاہے گا رسول اللہ کے ساتھ حج کرنا؟ کس کا دل شوق سے پاگل نہیں ہوگا کہ میں میرے رسول کے ساتھ حج کروں؟ جی الفاظ میں نے پڑھے، ابو داؤد کے الفاظ ایسے ہیں انہا تعدیل حجۃ معی یعنی عمرۃ فی رمضان۔ اس لیے میں نے کہا اللہ ہمارے سارے بھائیوں کو یہ حدیث پر عمل کی ضرور۔ میرے بھائی آپ صرف دعا کیجئے، راستہ اللہ کھولے گا۔ میں نے ابھی 2 بھائیوں سے کہا، گئے جمعہ نہیں اس سے پہلے جمعہ کے ممبر پر میں نے ایک لفظ کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جب آپ جاؤ گے تو یہ دعا پڑھو۔ دوسرے جمعہ کو اللہ مجھے وہاں پہنچا دیا۔ میں دور دور تک بھی سوچا نہیں تھا میں جاؤں گا، مگر امیڈیٹ دوسرے جمعہ میں کھڑا تھا وہاں پر، وہی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ارادہ کیجئے رب پہنچائے گا انشاءاللہ، ارادہ کیجئے اللہ وہاں پہنچائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے رمضان بڑا ہے، اس کی عبادت بہت بڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عمرہ ہو جاتا ہے، ایک عمرہ حج کے برابر ہو جاتا ہے، اس لیے رمضان بڑا ہے۔ رمضان میں خصوصیت کے طور پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ کچھ نام میں گناتا ہوں انشاءاللہ اذان ہونے تک 15 منٹ، ٹھیک ہے؟ ما قل الکلام ما قل ودل، انشاءاللہ بات وہ ہے جو تھوڑی ہو اور پوری ہو، بات وہ ہے جو تھوڑی ہو اور پوری ہو، انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں، اذان پر بات ختم کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کیا رمضان کی خصوصیات کیا ہیں؟ کچھ خصوصیات آپ بھائیوں کے سامنے بولوں گا انشاءاللہ، ایک لفظ یاد دلا کر میں بولوں گا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ پہلا لفظ ہے میرا رمضان انشاءاللہ میرے نبی کے رمضان کی طرح ہوگا انشاءاللہ۔ تو اللہ کے رسول رمضان کیسا گزارتے تھے، کیا عمل کرتے تھے، انشاءاللہ ہم وہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے علماء کرام کہتے ہیں رمضان کی سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ ہے روزہ۔ کون سی چیز؟ روزہ۔ روزہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ویسا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ زیادہ حدیثیں نہیں کہوں گا، ایک بات کے لیے ایک ہی حدیث کہوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، ایک ہی حدیث۔ احکامات آپ رمضان میں سن لیں، روزے کے احکامات، زکوٰۃ کے احکامات، دعا کے احکامات، توبہ استغفار کے احکامات آپ وہاں سن لیں، میں اشارہ دے کر آگے چلا جاؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے بھائیو؟ حدیث سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، پہلے رات آتی ہے یا رمضان میں دن آتا ہے؟ پہلے تراویح پڑھتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں؟ جی سب فون کر کر کے متولی صاحب کو پوچھتے ہیں کیا بھائی چاند دکھا کیا؟ سوچ کر خوشی ہوتی نہیں، سوچ کر خوشی ہوتی ہے۔ جی امام صاحب کو، متولی صاحب کو، کیا بھئی آج تراویح کتنے بجے ہے؟ اذا كان اول لیلہ، پہلی رات جب رمضان کی آتی ہے، من شہر رمضان سفلت الشیاطین، اب انگلی ہاتھ ایسا رکھو، کیا ہوتا ہے فرسٹ نائٹ رمضان میں؟ کیا ہوتا ہے؟ پہلے نمبر پر اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ومردۃ الجن، ہر جن کو نہیں، جنوں میں جو سرکش جن ہیں انہیں قید کر دیا جاتا ہے، یہ پہلے نمبر پر، ٹھیک ہے؟ سیکنڈ
وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، فلم یفتح منها باب، کسی دروازے کو کھولا نہیں جاتا۔ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات، وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ کتنی باتیں؟ فرسٹ نائٹ ہو رہا ہے، یہ پہلی رات یہ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ کتنی باتیں؟ 3 بات۔ چوتھی بات، اللہ اکبر، وَيُنَادِي مُنَادٍ، ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے۔ کیا پکارتا ہے فرشتہ؟ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کا کرنے والے، جس کی نیت ہے میں انشاءاللہ رمضان اچھا گزاروں گا، نیکیاں کروں گا، گناہ چھوڑوں گا، فرشتہ اعلان کر رہا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو تلاش کرنے والے آگے آ جا، تیرا مہینہ آ چکا ہے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے گناہ کرنے والوں بہت کر لیے، رک جاؤ اب۔ کیا کیسا لفظ ہے؟ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے شر کرنے والوں بس بہت ہو گیا، رک جائیں۔ کتنی باتیں؟ یاد رکھے ہیں۔ 5ویں بات، یہ آپ عمل کریں انشاءاللہ، عمل کریں انشاءاللہ۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور ہر رات اللہ تبارک و تعالی رمضان کی کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، کئی لوگوں کو ہر رات ہوتا ہے۔ پہلی رات سے شروع، بزرگوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں، مرے ہوئے لوگوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں، اللہ سے دعا کرو اللہ ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرے۔ اس سے بڑا تحفہ نہیں ہے ان کے لیے۔ اس سے اللہم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وامہاتنا من النار، اللہ میری گردنوں کو، ہمارے والدین کی گردنوں کو، ہماری ماؤں کی گردنوں کو جہنم سے بچا لے۔ یہ کریں ہر رات۔ عبدالعظیم صاحب ایک بیان دیتے اس حدیث کو انہوں نے اپنے انداز میں بیان کیا۔ ان کے الفاظ ہیں نا، امانت ہے، کسی کی کاپی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہتا ہوں۔ شیخ نے کہا اللہ کے پاس لسٹ تیار ہے، کون جہنم میں جائے گا اور کون جنت میں جائے گا تیار ہے، اور اللہ نے رمضان کی شکل میں ایک موقع دیا ہے نیم چینج کرنے کا۔ اللہ اکبر، کیسا لفظ ہے۔ آپ اگر نام جہنمیوں کے لسٹ میں ہے، آدمی نکال کر جنتیوں کی لسٹ میں نام ڈال سکتا ہے۔ یہ رمضان کی پہلی رات سے ہوتا ہے۔ کتنی باتیں ہوئی پہلی رات کو؟ فرسٹ نائٹ آف رمضان۔ اللہ اکبر۔ 5 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، آپ کے ذہن میں رہے انشاءاللہ تبارک۔ اور ایک بات، رات کو ضائع مت کیجیے۔ آپ سحری کرتے ہیں الحمدللہ، اٹھتے ہی ہیں، کیسے بھی اٹھنا ہے سحری کرنے کے لیے، ایک آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ انشاءاللہ، اٹھ جاؤ، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ، 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ، اٹھ کے یہ اس حدیث پر عمل کرو۔ گردن کو آزاد کرنے والی جو بات ہے، آپ دعا مانگو۔ اور میں خاص طور سے ایک لفظ کہوں گا، آپ کی مسجد میں کوئی 2 سال میں اگر مر چکا ہے، آپ کے بازو نماز پڑھتا تھا وہ، میں داون گرے کو پہلی بار جب آیا تھا، مجھے اچھے سے یاد ہے، مسجد محمدی کے لیے آیا تھا، میرے بازو ایک صاحب بیٹھے تھے، مجھے بہت ساری باتیں بتائے۔ میرے جانے کے بعد مجھے فون آیا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ کیا نام ہے ان کا؟ کیا نام؟ فیاض بھائی، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں ہمارے ساتھ پیر سے پیر لگا کر کھڑے ہیں، یہ 2 سال میں نہیں ہیں وہ۔ آپ ان کے لیے دعا کیجئے، آپ مریں گے تو آپ کے دوست آپ کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ دعا کیجئے، یہ راتوں میں اللہ کے لیے ان کے واسطے دعا کریں۔ اور خاص طور سے میں کہتا ہوں، امت بہت خراب ہے۔ ہمارے استاذ محترم 70 سال تفسیر پڑھے عمر آباد کے اندر، 90 پر 6 سال میں انتقال ہوا، 96 ایئر میں 70 سال۔ ان کا ایک اسٹوڈنٹ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں پرنسپل بنا جا کر، کہاں؟ عمید کلیت الحدیث بھی بنا، دکتور ضیاء الرحمن اعظمی، ان کا ہی اسٹوڈنٹ تھا وہ، ان کے روم میں رہ کر پڑھا تھا وہ۔ شیخ کا ایک طالب علم حج پہ جا رہے تھے، شیخ نے ان سے کہا طبیعت خراب ہے، آنکھوں کی روشنی برابر نہیں ہے، دعا کرو جی میرے لیے۔ وہ ذرا آگے بڑھ گئے، نہیں ادھر ادھر، آج میرے آنکھوں سے زیادہ امت کی حالت خراب ہے، امت کے لیے دعا کرو۔ آج ہماری بچیاں مجبور ہیں، مسئلوں پر مسئلے ہیں، کہیں پردے کا مسئلہ، کہیں کوئی اور مسئلہ۔ رمضان سے بہتر موقع نہیں ہے، مناؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یہ ذلت اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں سے ہٹائے۔ موقع ہے، اللہ دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے۔ رمضان کی آیتوں کے بعد
دعا کی آیت ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اس سے یہ بتاتے ہیں علماء کرام رمضان اور دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے، آپ اللہ سے کثرت سے دعا کریں انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی، یہ رمضان کی پہلی رات الحمدللہ، ابھی 7 منٹ ہمارے باقی ہیں انشاءاللہ۔ یہ ذہن میں بٹھا لیے آپ، 5 باتیں ذہن میں بٹھا لیے۔ روزہ الحمدللہ روزے کی بڑی فضیلت ہے، احکامات جیسے میں نے کہا کوشش کریں انشاءاللہ تعالی ایک آدھ روزہ نبی کے جیسا رکھیں انشاءاللہ۔ کون رکھے گا اس میں سے؟ کون رکھیں گے بھائی؟ اتنا کھاتے ہیں، ہمارے ایک عالم نے کہا رمضان سے پہلے 60 کلو، رمضان کے بعد 80 کلو۔ سوچ سوچ کے کھاتے ہیں، دوپہر کا کھانا نہیں ہے جی، اور تالاب بناتے ہیں پیٹ کو، پی پی کر پانی، جو فائدہ ہونا وہ نقصان میں بدل جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ 2016 میں بھی یا 2017 میں جو نوبل پرائز ملا ہے، چکرو کسے ملا ہے؟ جاپان کے ایک سائنٹسٹ کو ملا ہے نوبل پرائز، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے اس نے کینسر کے بارے میں کچھ ریسرچ پیش کیا ہے۔ یہ جاپان کے نام منہ پہ آتے بھی نہیں، ویسے بھی چائنا اور جاپان کے نام۔ اس نے ریسرچ میں کیا کہا معلوم؟ اگر ایک آدمی سال کے 12 مہینوں میں 1 مہینے اگر روزانہ 9 گھنٹے بھوکا رہے گا تو زندگی میں اسے کینسر نہیں آئے گا، زندگی میں اسے کینسر نہیں آئے گا۔ میرے رسول نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا کہ تمہیں کیسا گزارنا ہے، روزہ تمہارا کیسا ہونا ہے۔ انشاءاللہ میں مسجد رحمانی میں جب میں نے یہ حدیث کہی، کئی نوجوان ماشاءاللہ اس پہ عمل کیے۔ سب سے بہترین سحری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھجور ہے۔ کیا ہے؟ افطاری نہیں بول رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں؟ 2 کھجور کھائے شروع ہمارا روزہ۔ جی یہ ہوتا نہیں مولوی صاحب ہمارے یہاں سے، 2 کھجور افطاری میں 1 کھجور۔ یہ رمضان اگر ہم گزاریں گے انشاءاللہ تعالی، یہ اللہ کے رسول کی سحری ہے، یہ بہترین سحری انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کھجور ہوا کرتی تھی۔ اور جب افطار کریں گے، شیخ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں پورا 14 گھنٹے پیٹ خالی ہے، اچانک بھرے جا رہے ہیں تھیلے کی طرح، ایک دم ساری گیس سر کو مارتی ہے۔ افطار کے بعد آدمی سو جاتا ہے، اٹھا نہیں جاتا، گیس کا مریض۔ کہتے ہیں کھجور سے بہتر کوئی غذا نہیں ہے خالی پیٹ اندر جانے کے لیے، صرف کھجور کھاؤ اور پانی پیو، نماز کو آ جاؤ، 20 منٹ آدھا گھنٹہ چھوڑو، پھر آہستہ سے کچھ کھاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ایک ایک بات اگر لے لیں گے نا، روزہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ روزہ نبی کی طرح گزارنا مشکل ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، نبی کے جیسا روزہ رکھنا ذرا مشکل ہے۔ اللہ ہمیں ویسا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک بھی روزہ ہمارے سے نہ چھوٹے انشاءاللہ تعالی، سارے روزے صحت کے ساتھ اللہ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز رمضان میں، کیونکہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے، انگلیوں پر گناتا ہوں، روزے کے بعد اگر کوئی چیز ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے قرآن مجید۔ کون سی چیز؟ سبحان اللہ، کون سی چیز؟ قرآن مجید۔ کیا بڑی حدیث ہے قرآن کے بارے میں، روزہ اور قرآن ملا کر نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ اور قرآن اللہ کے پاس سفارش کریں گے۔ روزہ سفارش کرے گا یہ دن میں بھوکا تھا، قرآن کہے گا یہ رات میں جاگتا تھا مجھے پڑھتے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ختم کرنا قرآن انشاءاللہ، پڑھنا رمضان میں، قرآن کی کثرت سے تلاوت انشاءاللہ۔ مسجد کو آگو باتیں کرتے ہوئے مت بیٹھو، 10 منٹ بھی ہیں اٹھا لو کلام اللہ کا، سنت پڑھو، کلام اٹھا لو، پڑھتے ہوئے بیٹھو، یہاں آ کر اور کوئی گفتگو نہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اس کی فضیلت علماء بیان کریں گے، وقت ہمارے پاس فضیلت کے لیے نہیں۔ ایک بات میں کہوں گا انشاءاللہ، زندہ معجزہ ہے، کیا کہوں گا میں؟ کیا جی؟ زندہ معجزہ ہے۔ آج بھی ساری دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جسے سمجھے بغیر حفظ کیا جا سکتا ہے۔ نہیں سمجھ میں میری بات؟ بغیر سمجھے کہ اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، بغیر سمجھے کہ پوری دنیا میں ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے سوائے قرآن کے جسے حفظ کیا جا سکتا ہے۔ آج ہمارا 6 سال کا بچہ حافظ قرآن ہے، 7 سال کا بچہ حافظ قرآن ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے میرے بھائی؟ ہمارے پاس معجزہ زندہ ہوتے ہوئے پوری دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ ساری آسمانی کتابیں بدل چکی ہیں، صرف قرآن ایک اپنی اصلی شکل میں باقی ہے، پھر بھی یہ امت ذلیل ہے۔ قرآن دوسرا کیا ہے؟ انشاءاللہ بولو جی،
قرآن. تیسرا انشاءاللہ تعالیٰ یہ حدیث کہوں گا میں اور اسی پر اپنی بات میں انشاءاللہ ختم بھی کر لیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ چڑھے, آمین بولے, پھر آمین بولے, پھر آمین بولے. صحابہ نے سوال کیا آپ نے آمین کیوں کہا؟ جواب کیا دیا نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا جواب تھا اللہ کے رسول کا؟ جبرائیل آئے, جبرائیل نے بد دعا کی, میں نے اس بد دعا پر آمین کہا. کیا جبرائیل نے بد دعا کی؟ رغم انف رجل, اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے, ناک مٹی میں مل جائے, وہ آدمی ذلیل ہو جائے. جبرائیل کہتے ہیں تین باتوں میں سے ایک, جس نے ماں باپ کو پایا اور خدمت کر کے جنت میں نہیں گیا تو اللہ کے رسول نے اس پر آمین کہا. وہ آدمی ذلیل ہو, اس کی ناک خاک آلود ہو جائے, جس کے سامنے نبی کا نام لیا گیا ہو اور وہ درود نہ پڑھے, اللہ کے رسول نے آمین کہا. جسے رمضان ملا اور وہ گناہوں کی مغفرت نہیں کروا لیا, وہ ذلیل ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ بڑی خطرناک بد دعا ہے, ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ بچیں گے. رمضان ملا ہو اور ہم توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی نہ منگوا لیں, یہ ہمارے لیے بڑی بدنصیبی والی بات ہو جائے گی. میں ایک لفظ کہتا ہوں, میں پہلی بار جب پڑھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میرے بھائی. آپ مجھے جواب دینا دیں گے انشاءاللہ؟ جو لوگ نبیوں کو قتل کیے ہیں, کس کو؟ سورہ مائدہ کی آیت ہے, آیت نمبر 74-75, جن لوگوں نے نبیوں کو مارا ہے ان سے اللہ کہہ رہا ہے افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون, تم نے نبیوں کو بھی مارا ہے, ٹھیک ہے توبہ کرو میں معاف کر دوں گا. کیا لفظ ہے؟ بڑے بڑے گناہ ہیں اللہ نے گنائے. یقتلون النبیین بغیر حق, ثالث ثلاثہ, بہت سارے گناہ. آخر میں اللہ کہتا ہے اتنے بڑے گناہ کرنے کے باوجود بھی اگر تم توبہ کرو گے تو میں معاف کروں گا. سبحان اللہ. ہمارا گناہ اتنا بڑا الحمدللہ نہیں ہے. ہم توبہ کریں گے تو اللہ ضرور ہماری توبہ قبول فرمائے گا, مگر توبہ سچی نیت سے اس کے شرائط کے ساتھ کرے, انشاءاللہ اللہ ہماری توبہ ضرور قبول فرمائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی رمضان کے اندر روزے کی شکل میں, قرآن کی شکل میں, صدقے کی شکل میں, عمرے کی شکل میں جتنے اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, اللہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سب سے پہلے لوگ روزانہ ہمارے خلاف مکر کرتے ہیں, ترتیب بناتے ہیں, میٹنگیں کرتے ہیں, کوشش ضرور کریں گے ہمارے رمضان کو خراب کرنے کی. ہمارے اندر ان کو روکنے کی طاقت نہیں ہے, اللہ تیرے اندر ان کو روکنے کی طاقت ہے. اللہ ان کے سارے مکر کو, ان کی ساری پلاننگ کو اللہ تعالیٰ تو نیست و نابود فرما دے. ہمیں رمضان صحیح سے گزارنے کی اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.